الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ محنت مزدوری سے کما کر کھانا، چاہے تھوڑا کھا لینا، مشقت سے کرنا، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ محنت اور مشقت سے کما کر کھائیں۔ بھیک مانگنا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ بہت سخت مجبوری کی امر میں جب جان بچانا ہو تو اس وقت اجازت ہے۔ بلا وجہ قرض مانگتے رہنا، بھیک مانگتے رہنا، یہ خودداری پر داغ ہے اور انتہائی یہ گھٹیا پن ہے کہ بھیک مانگنا اور لوگوں سے قرض مانگنا۔ جبکہ بھیک مانگنے اور قرض مانگنے سے انسان کی خودداری مر جاتی ہے، اس کے اندر انا مر جاتی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ اور سینس پن مر جاتا ہے۔ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے مانگنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے خاموشی اختیار کی۔ فرمایا یاد کر۔ اس نے کہا کپڑا ہے۔ فرمایا لے آ، اور اس کی قیمت لگوائی، اور اس کی قیمت میں ایک شخص نے ایک درہم کہا، تو آپ نے فرمایا اور کوئی بھائی؟ ایک نے کہا جی 2۔ آپ نے فرمایا یہ لے 2 درہم، ایک کا راشن گھر میں دے دے اور ایک کا جا کے کلہاڑی لے کے آ۔ اور اپنے ہاتھ سے لکڑی کاٹ کر اس میں دستہ ڈال کر دیا۔ فرمایا جا مجھے نظر نہیں آنا، جا کر کے کچھ دنوں کے لیے لکڑیاں کاٹ اور مزدوری کر۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ ملاقات کی، جب اس شخص نے 15 دن بعد آیا یا 2 ہفتے بعد آیا تو بہت خوشحال تھا۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی الحمدللہ کپڑے بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، اور یہ 2-4 درہم بچے بھی ہوئے۔ فرمایا یہ ہے ہوئی نا بات۔ فرمایا القاسم حبیب اللہ، محنت کرو اللہ کے دوست بنو۔ تو ہمارے ہاں خاص کر پاکستانی قوم میں مانگنے کا جو ٹرینڈ ہے نا، وہ عبادت سمجھ کے مانگی جا رہے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ بھیک مانگتے ہیں، اچھے خاصے سے مراد کے جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی بھیک مانگی جا رہے ہیں۔ بھائی تم کام کر سکتے ہو، کوئی بھی کام کرو۔ اور بہت سارے ایسے مزدور یہ سڑکوں پر صبح جب دیہڑی کے لیے جاتے ہیں، ان کو 1000 دو، 1200 دو، وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پورے مہینے کے جو ہے نا مزدوری ایک دن میں ہی دے دی جائے، یا کوئی ایسا بندہ ہے کہ بس ادھر بیٹھے ہی ہمیں سارا کچھ دے جائے، کام بھی نہ کرنا پڑے۔ مزدوری سے جان چھڑاتے ہیں، مشقت اور کام سے جان چھڑاتے ہیں، اور ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر سے گر جائے، چوری کر کے لے لیں، مانگ کے لے لیں، کوئی زکوٰۃ ہمیں دے دے۔ تو یہ ٹرینڈ چینج کر کے اپنے اندر انا پیدا کرو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بغیر حاجت کے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے جو مانگتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے لیے دوزخ مانگتا ہے۔ قیامت کے دن فرمایا ایسے آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے یا کچھ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے پھر بھی وہ مانگتا ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے اپنے دوزخ کی آگ میں زیادتی کرتا ہے۔ اور ایک شخص نے عرض کی اللہ کے نبی کتنا ہو تو پھر ہم نہ مانگے؟ فرمایا 2 وقت کا اگر کھانا موجود ہے تو مت مانگو۔ بہت سارے راستے متبادل ہو سکتے ہیں۔ مانگنے سے وہ قرض ہے یا بھیک ہے، بچنے کا راستہ ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے۔ بھیک مانگنے سے بچنے کی تدابیر اگر ڈھونڈی جائے تو حاصل ہو جاتی ہے۔ قرض مانگنے کی بجائے متبادل کوئی راہ سوچی جائے تو کام ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ایک خاتون آئی کہ مجھے ایسا تویز دو کہ مجھے لوگ قرض دے دیں، میرا فلاں بھائی، میرا فلاں میں اس سے قرض مانگنے جانا ہے، وہ مجھے دے دے۔ میں نے کہا قرض کا کیا کرنا ہے؟ بچی بیانی ہے۔ میں کتنا مانگنا ہے؟ کہ وہ 7-8 لاکھ۔ میں نے کہا بغیر قرض کے بچی نہیں بیائی جا سکتی ہے؟ کہ نہیں۔ میں کہ جہاں رشتہ کر رہے انہیں بولو ہم کچھ نہیں دیتے بھائی، بچی دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، لینا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو اور رشتہ ڈھونڈ لو۔ اس نے کہا نہیں وہ نہیں مانے۔ میں نے کہا نمبر 2 ان کا، اور میں نے ان کو بلوا کر ادھر ہی بلوا کر ان کو میں نے سمجھایا، میں کہا اللہ کا خوف کرو، ظلم کر رہے ہو کہ یہ قرض مانگ کر اپنی بچی کے لیے تمہیں سامان دیں گے، اس پہ بھی ظلم
اور زیادتی. اور وہ مجھے یاد ہے ابھی کچھ سال 2 سال پرانی بات ہے، دونوں بچی والے والد اور بچے کے والد کو ادھر ہی بٹھا کے میں نے اوپر نکاح پڑھا کے رخصت کر دیا موٹر سائیکل پہ. 1 روپے. میں نے کہا اگر تو نے 7 لاکھ قرض لیا ہوتا تو 7 سال کیا 70 سالوں میں بھی نہیں اتار سکتی. اور جس پہ قرض چڑھا وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا. حضور نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا مقروض کا. جب حضور کے سامنے جنازہ آیا نا جی اس کا پڑھائیں، فرمایا وہ فلاں مقروض ہے، فرمایا میں نے نہیں پڑھانا. یہاں تک کہ وہ سارے کھڑے رہے کہ اب کیا ہوگا. تو پھر حضرت علی آگے بڑھے، اس کی طرف سے قرض دیا تو جنازہ پڑھایا گیا. تو بھائی یہ قرض والا معاملہ کیوں اپناتے ہیں؟ بھیک مانگنے والا کہ فلاں دے فلاں دے فلاں دے. یار کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، مشقت کریں، محنت کریں. محنت عیب نہیں ہے، محنت عبادت ہے. جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. اور فرمایا جو محنت کے لیے مشکل جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، یا یہ الفاظ میں کہ کم تر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. مشقت والی جگہ پسینہ بہانا اور ایسے ایسے کام کر لینا جس سے جسم تھک جائے یا لوگوں کی نظر میں وہ نیچا گرتا ہے کہ یہ دیکھو جی مزدوری کر رہا ہے، یہ دیکھو جی ریڑھی کھینچ رہا ہے، یہ فلاں. اور بھائی یہ صحابہ کرتے رہے، نبی کرتے رہے. ہمارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں مزدوری پہ، ہمارے نبی نے تجارت پہ مزدوری. آپ کی پہلی زوجہ خطیۃ الکبریٰ، آپ اس کے پہلے ملازم تھے. جب نکاح نہیں ہوا تھا خطیۃ الکبریٰ نے ملازم ہائر کیا ہوا تھا، اور 1 2 نہیں، ایک غلام تھا اور بھی کئی ملازم تھے. حضور کو ان کو ملازم پد پر اس کی شرافت دے کر حضور کو ان پر اہمیت دی کہ آپ ان کچھ ملازموں کے اوپر آپ ہیڈ ہیں یا مینیجر ہیں، آپ جائیں تجارت کا مال بیچیں، اتنی رقم دوں گی. اور آپ جب کئی مہینے لگے بیرون ملک سامان دے کے آئے، وہاں سے خرید کے لا کر حساب دیا، وہ اس نے ایمانداری اور آپ کی محنت کو دیکھا، وہ خوش ہوئی. اور چند ہی مہینوں میں اتنی قائل ہوئی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک شخص ایماندار بھی ہے اور محنتی بھی ہے. اور پھر حضور کو اپنا شوہر بنانے کے لیے پیغام بھیج دیا، اور بہت زیادہ تگ و دو کی کہ کسی طرح یہ ایک محنتی آدمی، کام کرنے والا آدمی، ایماندار آدمی میرا شوہر بن جائے. اور شوہر بنے حضور. اور یہ بات ہوتی ہے کہ محنتی آدمی، کام کرنے والے آدمی کا یورپ میں بھی آج قدر ہے، کہ عرب میں بھی آج قدر ہے. اور یہاں بھی اگر کوئی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے بچتا ہے، تو اس کو سلام کرو، اس کی عزت کرو. کام وہ خواہ کوئی بھی کر رہا ہے، بس حرام کام نہ کرے، جوا نہ کھیلے، دھوکہ نہ دے، ملاوٹ نہ کرے. بھائی یہ بھی عبادت ہوتی ہے جو ہم کام کرتے ہیں. اگلی حدیث میں فرمایا، یہ تقریباً یہاں میرے پاس کوئی ایک نہیں کچھ 200 کے قریب حدیث جمع ہوئی ہیں، جس میں فرمایا کہ جو مانگنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، جو غنی بننا چاہے گا اللہ اسے غنی کر دے گا، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں. یعنی جو اس لیے بچتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی کوشش میں رنگ بھر دیتا ہے. اور جو جدوجہد کرتا ہے اللہ اس کی جدوجہد میں بہت سارے کام ہیں کریں، بہت ساری مزدوریاں کریں، رنگ رنگ کی مزدوریاں، جسم کو تھکائیں، جسم تھکے گا تو بیماریوں سے بچے گا. یہ بہت زیادہ آرام پرستی میں اور مانگ مانگ کر سوتے رہنے سے، سوٹے لگانے رہنے سے ہیں جی، لوگوں کی ادھر غیبت کر، ادھر بات کر، لوگوں کو جھگڑا اور ایسے سیاست کی باتیں. اور غریب آدمی ہو، مشقت کرو بھائی، محنت کرو، کام کاج کرو، معاشرے میں اپنا کوئی مقام اور معیار بناؤ. اور یہ نہ دیکھو کہ میں فلاں مزدوری نہیں کرتا، میں فلاں نہیں مزدوری کرتا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہاں آخری حدیث میں بیان کر دوں، فرمایا جو مانگتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ دولت جمع ہو جائے، فرمایا اس پہ اللہ کبھی اس پہ برکت نہیں دے گا، اس کی بھیک مانگی دولت میں برکت نہیں دے گا، الٹا وہ قیامت کے دن اس کے وبال جان بنے گی. تو اللہ رب العزت ہمیں محنت کرنے والا، مشقت والا اور بنا دے، اور بھیک مانگنے، قرض مانگنے سے بچنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.